الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کے حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا اور اشرف المخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا۔ تو اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے، حمد و ثنا کی جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ تو اس مختصر حمد و ثنا کے بعد
درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہمُ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیو، جیسا کہ پچھلے جمعہ کے اندر جنت کے جو محلات ہیں، جنت کے اندر جو بنگلات ہیں، جو گھر ہیں، وہ کن لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں، کس کے لیے بنائے گئے ہیں، اس موضوع پر کہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھی گئی تھیں۔ تو آج کے جمعہ کے اندر اسی عنوان پر، اسی موضوع پر چند باتیں ادھوری رہ گئی تھی۔ آج کے جمعہ کے اندر کہے ان باتوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جنت کے جو محلات ہیں کن لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں، جنت یہ کن لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو آج کیا انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز میرے بھائیو، جیسا کہ پچھلے جمعہ کے اندر بہت سارے اعمال آپ کے سامنے رکھے گئے، سب سے پہلے اللہ پر ایمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور لوگوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو پیاسوں کو کھانا کھلانا، اور اسی طرح مسجد بنانا، لوگوں سے ملاقات کرنا، اور اسی طرح جب نماز میں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں آپس میں کہے مل جل کر کھڑے ہونا، پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا، یہ تمام چیزیں کیا ہے پچھلے جمعہ بیان کی گئی تھی کہ ان چیزوں کے اوپر جو عمل کریں گے ان کے لیے کہے جنت کے اندر اللہ رب العالمین ایک گھر بنائے گا، ایک محل بنائے گا۔ اسی طرح کے بہت سارے ایسے اعمال کیا ہیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے سے دور رہنا، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا ہے لڑائی جھگڑا ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر دیکھیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا، بھائی بہن کے درمیان لڑائی جھگڑا، بھائی بھائی کے درمیان لڑائی جھگڑا، پڑوسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا۔ یعنی معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں گے کسی نہ ہر ایک کی زندگی میں کسی نہ کسی سے وہ کیا ہے لڑائی جھگڑا وہ کیا ہے ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں کسی نہ کسی سے وہ دشمنی مول لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین بھی قرآن مجید کے اندر اس بات کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کیا کہا؟ یہ ایک مسلمان کیا ہے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کیوں کہا گیا؟ دیکھیے یہ رشتہ جو اسلامی جو رشتہ ہے وہ خونی رشتے سے بھی زیادہ کہیں بڑھ کر ہے۔ خونی رشتہ کیا ہے؟ اپنے والدین ہیں، اپنے بچے ہیں، اپنا رشتہ دار ہے، اپنا خاندان ہے، یہ رشتہ داری ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ کون سا رشتہ ہے؟ بولے میرے بھائی، کس کا رشتہ ہے؟ مسلمان کا رشتہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 70 پر 1 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تمام کے تمام مومن مرد، تمام کے تمام مومن عورتیں آپس میں وہ ایک دوسرے کے معاون ہیں، آپس میں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو کوئی بھی آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، آپس میں دشمنی رکھتے ہیں، آپس میں حسد و بغض رکھتے ہیں، کینہ کپٹ رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت کے اندر محلات نہیں ہوں گے، ان کے لیے جنت کے اندر گھر نہیں بنایا گیا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں،
بس ان کے درمیان اگر لڑائی جھگڑا، دشمنی، نفرت، بے چینی ان دونوں کے درمیان جب پیدا ہو جاتی ہے تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ کہ تم ان دونوں کے درمیان اصلاح کیا کرو، تم ان دونوں کے درمیان دوستی پیدا کرو. تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے میرے بھائی کہ لڑائی جھگڑے سے ہمیں کہے دور رہنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اسی لیے ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے، وہ شخص کیا ہے؟ مسلمان ہی نہیں ہے جو مسلمان اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے باخر حدیث کے اندر اس بات کو کہا کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتا ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، لڑائی جھگڑے سے جو لوگ دور رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے جو لوگ دور رہتے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی ضمانت دی ہے، ایک بات کی گارنٹی دی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم بیت فی ربض الجنہ لمن ترک المرء وان کان محقا. ابو داؤد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس شخص کو جنت کے ادنا درجے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص لڑائی جھگڑے کے وقت، جو شخص آپس میں لڑائی جھگڑے کے وقت حق پر ہونے کے باوجود بھی اس لڑائی کو آگے نہیں بڑھاتا، اس لڑائی کو لڑائی کرنے کی موقع نہیں دیتا بلکہ اس لڑائی کو ختم کر دیتا ہے. حالانکہ آپ حق پر ہیں، حق پر ہونے کے باوجود بھی آپ کیا کر دیے؟ اس بات کو، اس لڑائی کو چھوڑ دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم ایسے شخص کے لیے جنت کے اندر ادنا درجے میں کہے، ہم ایسے شخص کے لیے جنت کے اندر کہے گھر کی ضمانت دیتے ہیں. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جنت کو حاصل کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. جنت کو حاصل کرنا یہ ایک مومن، یہ ایک مسلمان کے لیے آسان ہے، لیکن جو یعنی مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں جو بہت سارے بدعتی ہوتے ہیں. یعنی مسلمان ہیں، مسلمان کے ساتھ ساتھ وہ بدعتی بھی ہیں. ایک مسلمان ہے، ایک طرف مسلمان بھی ہے، دوسرا طرف وہ مشرک بھی ہے. اور ایک مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے، لیکن اسلام کے اندر جو احکام ہیں، اسلام کے اندر جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں وہ نہیں کرتا. یعنی مسلمانوں کی کیٹیگریز کیا ہیں لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں ایک سچے پکے مومن اور مسلمان بننے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلا عمل جو کیا ہے، لڑائی جھگڑے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. کیا میرے بھائیوں؟ لڑائی جھگڑے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. جہاں پر بھی میرے بھائی لڑائی جھگڑا کرنے کی جب بات آ جاتی ہے تو ہم کیا ہے اس لڑائی کو چھوڑ دینا چاہیے. آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی، ملنساری کو ہمیں اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ یہودی، نصارہ، کفار اور مشرکین باقاعدہ یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے تلوار کے زور سے پھیلایا گیا، تلوار کے زور سے پھیلایا گیا. یہ بات بالکل غلط ہے. یہ بات کیا ہے؟ بالکل غلط ہے. بلکہ کس کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا گیا؟ بولو میرے بھائی، کس کے ذریعے سے؟ حسن اخلاق کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ حسن اخلاق کے ذریعے سے. یہ جو دین، یہ قرآن، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طور طریقہ سنت ہے جو ہم تک پہنچا ہوا ہے، جس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ کس طرح ہم تک پہنچا؟ حسن اخلاق کے ذریعے سے پہنچا، نہ کہ لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے. تو اسی لیے لڑائی جھگڑے کرنے سے، دور رہنے سے جو سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے گھر، جنت کے اندر ایک گھر بنائے گا. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائی ایک دوسرا عمل یہ ہے کہ جھوٹ سے اجتناب کرنا. جھوٹ سے اجتناب کرنا.
آج معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، جب سے یہ فون کہے آ چکا ہے، اس وقت سے لے کر یہ جھوٹ بولنے کی عادت لوگوں میں بہت زیادہ آ چکی ہے۔ پہلے تو تھی جھوٹ بولنے کی، لیکن جب سے یہ فون کہے معاشرے کے اندر آیا، سوسائٹی کے اندر داخل ہو گیا، اس وقت سے کہے جھوٹ بولنے کی اور زیادہ کہے امکانات بڑھ گئے۔ گھر کے اندر بچے اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، استاد اپنے بچوں سے شاگردوں سے جھوٹ بولتا ہے، شاگرد استاد سے جھوٹ بولتا ہے۔ اس طرح معاشرے کے اگر ہم دیکھیں گے، معاشرے کے اندر ہر جگہ ہمیں کیا ہے جھوٹ نظر آتا ہے۔ بازار میں دیکھو، بازار میں اگر آپ دیکھیں گے، دکانوں میں، بازاروں میں، خرید و فروخت میں، یہاں پر بھی آپ کو جھوٹ ملے گا، گھر کے اندر بھی آپ کو ملے گا، سفر کے اندر بھی ملے گا، ہر جگہ آپ کو کیا ہے جھوٹ بولنے کی جو چیز ہے وہ چیز آپ کو ہر جگہ ملے گی۔ تو اسی لیے جو لوگ کیا ہے جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں، جھوٹ سے دور رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ دیکھیے، انا زعیم وبیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جنت کے درمیانی درجے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص کہے جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، جھوٹ سے دور رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، ایسے شخص کی میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اندر اس کے لیے ایک گھر ہے۔ یہاں پر اس حدیث کے اندر کیا کہا گیا کہ مذاق میں بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آج دیکھیں کتنے ہمارے نوجوان ہیں، کتنے ہمارے بڑے بزرگ لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، گھر کی عورتیں ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر کتنی جھوٹی باتیں کہتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کہتے ہیں، لوگوں کو غصہ دلانے کے لیے جھوٹ کہتے ہیں، ہر معاملے میں ہر موڑ پر کیا ہے جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر سیاہ کالا دھبا بیٹھ جاتا ہے، سیاہ کیا ہے، سیاہی اس کے دل پر کیا ہے لگ جاتا ہے۔ جب وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کیا ہے شیطان اس کے دل پر جو جھوٹ کی وجہ سے زنگ لگا ہوا، جو جھوٹ کی وجہ سے دل پر لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ نیکی کر نہیں پاتا۔ وہ نیکی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن شیطان کی وسوسے اسے کرنے نہیں دیتے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اس دل کو تمام عیبوں سے پاک رکھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ کہ میرے بھائیوں، جس طرح سے ہم اپنے جسم کو میل کچیل سے، گندگی سے پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح سے ہمارے کپڑے پہننے کے بعد میل، گندگی، غلاظت ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو صاف کر لیتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے دل کے اندر جب جھوٹ ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، فتنہ فساد ہوگا، حسد ہوگا، غیبت ہوگا، چغلی ہوگی، یعنی معاشرے کے اندر جتنے بھی برائیاں پائی جاتی ہیں وہ تمام برائیاں جب دل کے اندر ہوں گی تو وہاں پر نیکی کرنے کا موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے دل کو کیا ہے گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ اپنے کپڑے کیا ہے بہت صاف و شفاف کپڑے ہم پہنتے تو ہیں، اپنے جسم کو کہے بہت صاف تو ہم رکھتے ہیں، اپنی گاڑیوں کو بہت صاف رکھتے ہیں، اپنے گھر کو بھی بہت صاف رکھتے ہیں، اپنے کاروبار، اپنے تجارت کو بھی بہت صاف پاک و صاف رکھتے ہیں، لیکن جب دل کی بات آتی ہے تو دلوں کے اندر صرف نفرتیں، دشمنی، کینہ کپٹ، بغض، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب ایسا دل لے کر جب آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں پر آپ کو نیکیاں نظر نہیں آئیں گی، آپ کو کیا نظر آئے گا؟ صرف برائیاں ہی نظر آئیں گی۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جو لوگ، جو شخص، جو مومن، جو مسلمان کہے جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، جھوٹ سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، میں ایسے شخص کے لیے جنت کے کہے درمیانی درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔
ضمانت کا مطلب کیا ہے؟ گارنٹی ہے. شرط کیا ہے؟ انسان جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے, جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی, انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائی, اور ایک عمل یہ ہے کہ حسن اخلاق, جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے وہ کس وجہ سے پہنچا ہے؟ حسن اخلاق کی وجہ سے. حسن اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آنکھوں کے ذریعے سے, اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے, اپنے دل کے ذریعے سے تمام گناہوں سے پاک ہونا, یہ حسن اخلاق ہے. کیا میرے بھائیو, جب کسی سے بات کرتے ہیں تو نرمی سے بات کرنا چاہیے. جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں محبت و اخوت, بھائی چارگی کے ساتھ, ملنساری کے ساتھ ملنے کی کوشش کرنا چاہیے. جب بھی آپس میں بھائی بھائی ملتے ہیں تو اپنے دلوں کے اندر نفرتوں کو, حسدوں کو کہیں ختم کر دینا چاہیے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص کہے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو حسن اخلاق سے کہے سنوارتا ہے, اپنے آپ کو زندگی میں, اپنے زندگی کے ہر موڑ پر کہے حسن اخلاق کو اپناتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے کہا کہ جنت کے اندر اعلیٰ درجہ یعنی اونچے درجے میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا. یعنی جنت کے اندر بھی آپ کو کیٹیگریز ہیں میرے بھائیوں. آپ دنیا کے اندر جتنے اعمال جیسے کریں گے اس کے مطابق جنت کے اندر آپ کو کیا ہے وہاں پر گھر دیا جائے گا, اس کے مطابق وہاں پر آپ کو جزا دیا جائے گا. تو اسی لیے ہمیں کیا ہے جنت کے اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کی جب ہم کوشش کریں گے تو ہم کہیں جنت کے ادنا درجہ ہمیں حاصل ہوگا. جب ہم جنت کے ایک دم نچلا درجہ حاصل کرنے کی جب ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو جنت کی خوشبو بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے. تو ہماری سوچ و فکر کیسی ہونی چاہیے؟ جنت کے اندر جنت تو حاصل کرنا ضروری ہے, لیکن جنت کے اندر بھی اعلیٰ مقام, اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. دیکھیے حسن اخلاق کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میزان کے اندر سب سے زیادہ وزنی عمل, سب سے زیادہ بھاری عمل, میزان کو وزن کرنے والا جو عمل ہے وہ عمل ہے حسن اخلاق. کیا ہے میرے بھائیوں؟ حسن اخلاق ہے. تو اسی لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا کہ حسن اخلاق سے رہنے والا وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا, روزے رکھنے کا اہتمام کرنے والے کے برابر ہے. یعنی جو 5 وقت کی جو شخص نماز پڑھتا ہے, رمضان کے روزے اور نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے, تو اس درجے تک اس کا مقام اس کا پہنچ جاتا ہے. یعنی ایک انسان ہے وہ گناہوں سے پاک ہے, برائیوں سے پاک ہے, برائیوں سے پاک ہے. نماز تو نہیں پڑھتا لیکن جھوٹ نہیں بولتا, نماز تو نہیں پڑھتا لیکن سود نہیں کھاتا, نماز تو نہیں پڑھتا وہ چوری نہیں کرتا, نماز تو نہیں پڑھتا لیکن شراب نہیں پیتا, نماز تو نہیں پڑھتا لیکن کسی کی غیبت, کسی کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں دیتا. یعنی اس کے اندر حسن اخلاق کو اپناتا ہے. تو وہ کیا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اور روزے رکھنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائی حسن اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں. اپنے اندر جو برائیاں ہیں اس کی تبدیلی کرنے کی کوشش کریں, اپنے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو کہیں بدلنے کی, اپنے آپ کو نیکیوں میں ڈھالنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائی اور ایک عمل یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ کیا ہے کسی نہ کسی بیماری میں, مرض میں کیا ہے مبتلا ہو جاتے ہیں. رشتہ داروں میں, پڑوسی میں یا ہماری جماعت میں کوئی نہ کوئی کہے کسی بیماری میں, مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایک مسلمان کے لیے یہ فرض بن جاتا ہے
کہ اس کی عیادت کی جائے. عیادت مطلب زیارت، یعنی مریض جو مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہو کر گھر میں پڑا ہوا ہے، تو اس شخص کے پاس جا کر اس کو تسلی دلانا چاہیے، اس کو ہمت دلانا چاہیے، اس کو کہے خیر خواہی اس کی طلب کرنا چاہیے، اس کا اچھا اور برا کہے، جان کر کہے ہمیں آنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایسا عمل کرنے والے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر کہے گھر بنانے کی ضمانت دی ہے. تو اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی نہ کوئی، چاہے ہمارا پڑوسی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کہے ہم جس کو جانتے ہیں، چاہے وہ کہے کافر ہی کیوں نہ ہو، جس کو ہم جانتے ہیں، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، نصارہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہمیں جانتا ہے تو ہمیں، وہ بیماری میں مبتلا ہے، مرض میں مبتلا ہے، تو ہمیں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ ایک یہودی کے گھرانے میں جو بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ خدمت کیا کرتا تھا، وہ بچہ کیا ہے، ایک مرتبہ کیا ہے، وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، مرض الموت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کے گھر کو جاتے ہیں، گھر کو جا کر کہے اس کو تسلی دلاتے ہیں، ہمت دلاتے ہیں، اور کلمہ توحید کی طرف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف دعوت پیش کرتے ہیں، اس کلمے کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو وہ بچہ کہے، وہاں پر اس کا باپ بھی ہوتا ہے، تو وہاں پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو کلمہ توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے، تو وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، تو باپ کا اپنے بچے کی طرف دیکھتا ہے. تو ایسے موقع پر باپ کہتا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہے مان لو، تو وہ بچہ وہیں پر کہے اسلام قبول کر لیتا ہے، وہیں پر کہے وہ کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے. دیکھیں آج معاشرے کے اندر کیا ایسا ماحول ہمارے اندر ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے رشتہ داروں کے پاس، کیا کبھی آپ نے اپنے پڑوسیوں کے پاس، کیا کبھی آپ نے مسلمان بھائیوں کے پاس مریض کی عیادت کے لیے آپ گئے ہو میرے بھائی؟ کوئی اکا دکا کہے، جا کر کہے مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی کسی کی فکر نہیں ہے میرے بھائی، کسی کو بھی کسی کی فکر نہیں ہے. بس فکر ہے تو وہ دنیا کی فکر ہے، فکر ہے وہ پیسوں کی فکر ہے، مال و دولت کی فکر ہے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا فنا ہونے ہی والی میرے بھائی، یہ دنیا کیا ہے؟ فنا ہونے والی ہے. آپ کے ساتھ صرف اور صرف ایک ہی چیز آپ کے ساتھ آئے گی، وہ یہ ہے آپ کے دنیا کے اندر آپ نے جو اچھا عمل کیا ہے، آپ دنیا کے اندر جو بھی آپ نے برا عمل کیا ہے، وہی عمل کیا ہے آپ کے ساتھ آئے گا. اس کے علاوہ نہ آپ کے ساتھ مال و دولت آئے گا، نہ آپ کے رشتہ دار آئیں گے، نہ آپ کے والدین، نہ آپ کے دوست، نہ آپ کے پڑوسی، نہ آپ کے کچھ بھی کوئی رشتہ دار کہے نہیں آئے گا. صرف آپ قبر کے اندر تنہا کہے وہاں پر ہوں گے. اسی لیے میرے محترم بھائیو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بولے میرے بھائی کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان اگر کہے کسی مرض میں، بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس کی خیر خواہی کے لیے اس کے گھر کو جانا چاہیے، اس کی جو بھی خدمت ہے ہمیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیو. آخری ایک بات کہے جو معاشرے کے اندر ایک باطل عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے جو متقی، پرہیزگار، نیک اور صالح لوگ ہیں، جیسے نبی ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، تو ان کے دامن سے، ان کی سفارش سے، ان کے ریکویسٹ سے جنت حاصل کرتے ہیں. یعنی ان کے پاس جا کر کہے، اگر وہ کہے کہ یہ، یعنی معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ کہیں آپ کو ملیں گے کہ ان سے وہ لوگ کہیں گے باقاعدہ یہ امام، یہ بزرگ، یہ پیر سے اگر آپ ہاتھ میں ہاتھ ملائیں گے تو آپ جنت آپ کو گارنٹی ہو جائے گی، جنت کی سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گی. اس پیر کے ہاتھ سے اگر ایک بار مار کھاؤ گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے.
उस पीर के पैर से एक लात खा लोगे तो खबर के अजाब से छुटकारा हासिल कर लोगे। यानी लोगों के अंदर ऐसे ऐसे बातिल अकीदे पाए जाते हैं जो आज से 1400 साल पहले कुफ्फार और मुशरिकीन के अंदर पाए जाते थे। वो अकीदे, वो चीज़ें आज मुसलमानों के अंदर भी पाए जाते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं बाकायदा वो कहे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने हाथों को फैलाने के बजाय, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मांगने के बजाय वो क्या करते हैं, बुजुर्गों के पास, पीरों के पास, वलियों के पास, कब्रों के पास जाकर कहे वहां पर जन्नत को हासिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको उस बातिल अकीदे की तरदीद कुरान की आयतों के जरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गौर से सुनने की कोशिश करें मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, सूरह मरियम आयत नंबर 80 के अंदर फरमाते हैं वनरिसुहु मा यक़ूलु व यअतीना फरदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि जिनका ये जिक्र हो रहा है वो हमारे पास रह जाएंगे और ये अकेला हमारे सामने हाजिर होंगे। यानी जो कल क़यामत के दिन तमाम के तमाम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होंगे तो वो वहाँ पर अपने दिल में तसव्वुर करता होगा, ये समझता होगा कि मैं दुनिया के अंदर कहे बहुत सारे पीर और बुजुर्गों वलियों के पास जाया करता था और उनके पास क्या है, जन्नत के सर्टिफिकेट लेकर आया था। आज वो मुझे कहे काम आएंगे, आज वो मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से कहेंगे आज तो यहाँ पर क्या है, अकेला तन्हे तन्हा है। और एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वकुल्लुहुम आयातिही यौमल क़ियामति फरदा, कि कल क़ियामत के दिन तमाम के तमाम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तन तन्हा हाजिर किए जाएंगे, तन्हे तन्हा हाजिर किए जाएंगे। आपके साथ ना कोई नबी होगा, ना आपके साथ कोई वली होगा, ना आपके साथ कोई पीर होगा, बुजुर्ग होगा, कोई भी नहीं होगा, सिर्फ आप सिर्फ अकेले होंगे। फिर एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वलक़द जिअ्तुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन वतरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम वमा नरा मअकुम शुफ़आअकुमुल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फ़ीकुम शुरकाउ लक़द तक़त्तअ बैनकुम वज़ल्ल अन्कुम मा कुन्तुम तज़अमून। सूरह अनआम आयत नंबर 94। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं वलक़द जिअ्तुमूना फुरादा, लो अब तुम सब के सब मेरे सामने कहे तन्हे तन्हा हाजिर हो जाए, तुम सब के सब कहे तन्हा हाजिर हो जाओगे। और कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, जिस तरह से मैं तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। यानी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पहली मर्तबा जब पैदा किया तो वो अकेला तन्हे तन्हा था। क्या मेरे भाइयों, आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया कोई था उस वक्त? कोई भी नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मिसाल दे रहे हैं कि जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद आदम अलैहिस्सलाम अकेले तन्हा तन्हा थे, तो कल क़ियामत के दिन जब मेरे सामने तुम हाजिर किए जाओगे तो एक एक करके तन्हे में क्या है तुम्हें हिसाब लिया जाएगा। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वतरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम, जो कुछ मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर दिया था वो सब के सब तुमने क्या कर दिया, दुनिया के अंदर पीछे छोड़कर आए हो। तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है, ना पैसा है, ना माल दौलत है, ना रिश्तेदारी है, ना वालिदैन है, ना भाई बहन है, कुछ भी नहीं है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमा नरा मअकुम शुफ़आअकुमुल्लज़ीना ज़अमतुम, यानी तुम दुनिया के अंदर जिन लोगों को सिफारिश के लिए मदद चाहते थे, तुम ये सोचते थे कि वो हमें कल क़ियामत के दिन आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर वो हमें मदद करेंगे, हमारी सिफारिश करेंगे, वो लोग भी आज तुम्हारे से क्या हो गए, छुप गए। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लक़द तक़त्तअ बैनकुम, उन लोगों से तुम्हारा ताल्लुक़, तुम्हारा राबिता, तुम्हारा कनेक्शन खत्म हो गया। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वज़ल्ल अन्कुम, वो लोग कहाँ हैं जो दुनिया के अंदर तुम क्या करते थे, पीरों के पास, बुजुर्गों के पास, खबर के मुर्दों के पास जाकर कहे वहां पर सिफारिशें तलब करते थे। वज़ल्ल अन्कुम, वो तुम्हारे सामने गुम है, वो तुम्हारे सामने नहीं है, कहाँ है वो। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं
ما کنتم تزعمون، جس کا تم دنیا کے اندر تصور کرتے تھے، جس کا تم دنیا کے اندر سمجھتے تھے، آج تمہارے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، تم اکیلے تنہا ہو۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس دنیا کے اندر کو جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی بھی مدد نہیں کرے گا، بلکہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود نیکیوں کو کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، نہ کہ ہم دوسروں کے سامنے اپنے سر کو، اپنے کمر کو جھکائیں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کی مثال دے کر کہتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ آپ لوگوں کو، یعنی دنیا کے لوگوں کو، جتنے بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں عام لوگ، وہ لوگ نبیوں کے سہارے سے بھی جنت کو حاصل نہیں کر سکتے، نبیوں کے دامن سے بھی وہ جنت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے کفار کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بطور مثال پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ دونوں بیویاں اللہ کے نبی حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام کی نیک نبیوں کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما، اور یہ دونوں بیویاں اپنے دین میں، اپنے نبیوں کی دین میں خیانت کرتی ہیں، پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ تو یہ دونوں نبی اپنے بیویوں کو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اپنے بیویوں کو بچا نہیں سکے، اپنے بیویوں کو بچانے میں کچھ کام نہیں آ سکے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان دونوں کو جہنم کے اندر داخل کر دو، جو جہنم میں جانے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو بھگا دو، ان لوگوں کے ساتھ ان کو بھی کیا کر دو، جہنم کے اندر پھینک دو۔ تو دیکھیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبیوں کا ذکر یہاں پر کر کے اس عقیدے کی، باطل عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ایک نبی جب اپنی بیویوں کو جنت سے، جہنم سے نہیں بچا سکتے، جنت میں جانے کی انہیں کام نہیں آ سکتے، تو آج دنیا کے اندر جو پیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اولیاء ولیاء بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، مرشد مزاروں پر جو مرشد بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ کس کام کے آ سکیں گے میرے بھائی، جب خود نبی اپنے بیویوں کے کام نہیں آ سکے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، آج مسلمان اپنے ذہنوں میں پردہ ڈالے ہوئے ہیں، تو اسی لیے اس پردے سے باہر آ کر کہ جو سچا دین ہے، صحیح دین ہے، اس دین کو سمجھنے کی آج ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائی، اور بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ ان باتوں کو آگے بڑھانے کی میں کوشش کروں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائی، خلاصہ کلام یہی ہے کہ جنت ایک انسان سوچتا ہے، ایک شاعر کہتا ہے کہ انسان کام کرتا ہے دوزخ کا، کام کرتا ہے دوزخ کا، لیکن سوچتا ہے کہ جنت مل جائے گی، سوچتا ہے مجھے جنت مل جائے گی۔ یہ بات کہ میرے بھائیوں آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے آپ صبح سے لے کر شام تک پیسوں کو کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کے مطابق آپ عمل کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ چند اعمال ہیں میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باتیں ہم نے یہاں پر بیان کی گئی ہے ان باتوں کو سب سے پہلے عمل کرنے کی کوشش کریں، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کمی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو
آپس میں محبت و اخوت بھائی چارگی کے ساتھ ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کہے تجھے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔